ہالینڈ کی پارلیمنٹ نے پچھلے کچھ دنوں سے یہ بڑا غلیظ ترین فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارٹون گستاخوں نے بنائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنائیں، آپ کے خاکے بنائے، ان سب کا ایک نمائش کا اعلان کیا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے گا معاذ اللہ، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم یہ کام کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار رائے پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں کہ جس کے منہ میں جو مرضی آیت بکتا رہے ہم اس موقف پر قائم رہنے والے ہیں۔ یہ بات بیان کر کے انہوں نے اسلام دشمنی کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا کو دیا، اور اس بات کا بھی ثبوت دیا کہ ہالینڈ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ عموماً مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، لیکن یہ آپ پوری دنیا گھوم آئیں، پوری دنیا میں آپ کو ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی ایک پیغمبر کی گستاخی کرنے والا ہو۔ تو پتہ چلا کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، دہشت گرد وہ ہے جو دنیا کے اندر فساد شروع کر رہا ہے۔ جس ہالینڈ، اب یہاں پر جو ہم نے کہا کہ ہالینڈ ایک دہشت گرد ملک ہے، ہم کہتے ہیں ہالینڈ مرد آباد، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو بھی ہم کسی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں امریکہ مرد آباد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کو بھی مرد آباد کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو افراد وہاں کے دہشت گرد ہیں، جو فتنہ شروع کرنے والے ہیں، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس فتنہ کو شروع کرنے والے ہیں۔ کیونکہ ہم جب کہتے ہیں ہالینڈ مرد آباد، اگر ہم اپنی کسی ذاتی وجہ سے کہیں تو ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر ہم یہ سوچ کر ہالینڈ مرد آباد کہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارادہ انہوں نے کیا ہے، تو اس ملک کے لفظ کو مرد آباد کہنے کے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وجہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے ہی غیظ سے مر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، اللہ ان سے خود اپنے محبوب علیہ السلام کو کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم مر جاؤ، اپنے غیظ سے ہی مر جاؤ۔ تو اس طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے، رب ذوالجلال کی بھی سنت ہے۔ تو اس دہشت گرد ملک نے جو یہ بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کیا، کہا کہ ہم نمائش کریں گے، اور عجیب بات ہے ساری مسلمان اتنے اسلامی ملک ہیں تو ساری اسلامی دنیا کے بادشاہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، میں ایک بھی بندے کا پتر بول نہیں رہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو۔ بلکہ آج سے چند سال قبل آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایک مووی بنی تھی گستاخانہ، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یوٹیوب کو بلاک کیا گیا تھا، اور بہت سے دھرنے ہوئے، بہت سے احتجاج ہوئے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ زرداری کی اس وقت حکومت تھی، تو ایک کانفرنس رکھی گئی تھی انگلینڈ کے اندر، جس کے اندر اقوام متحدہ نے یہ کانفرنس کروایا کہ حالانکہ اسلام اقوام متحدہ اس لفظ کے خلاف ہے، اسلام تو جہاد کا قائل ہے کہ تلوار کے ساتھ تم جیتو۔ اسلام نہیں کہتا کہ سب کے ساتھ تم مذاکرات کر کے بیٹھ جاؤ کہ نہ ہم تمہاری طرف تلوار لے کر آئیں کہ نہ تم ہماری طرف آنا۔ اسلام اقوام متحدہ لفظ کے خلاف ہے۔ یہ اقوام متحدہ نے ایک جلسہ کروایا تھا جس کے اندر ساری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے صدر گئے تھے، تو پاکستان کا صدر اس وقت زرداری تھا۔ اب ہوا کیا اس کانفرنس کے اندر کہ جو امریکہ کا صدر تھا، اوباما اس وقت صدر تھا، اس نے کہا تھا کہ کیا ہو گیا اگر تمہارے نبی کی فلم بن گئی ہے معاذ اللہ تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو آزادی اظہار رائے کے ہم قائل ہیں، میں صدر ہوں اپنے ملک کا، روزانہ سینکڑوں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں انہیں کچھ نہیں کہتا۔ معاذ اللہ کتنا پلید، وہ خنزیر سے بھی زیادہ پلید اور موازنہ کر رہا تھا اپنا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ معاذ اللہ۔ تو یہ جتنے مسلمان ملکوں کے صدر بیٹھے تھے ایک بھی بندے کا پتر نہیں بولا کہ تو کمینے، تو پلید کون ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے والا؟ تیرے جیسے کروڑوں اوباما کی یادیں حضرت بلال کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بھی نہ بولا۔
بعد پھر انگلینڈ کا صدر بولا، اس نے کہا اب وہ جو پہلا تھا اوباما وہ یہودی تھا، انگلینڈ کا صدر عیسائی تھا، اب یہ بولا تو اس نے یہ معاذ اللہ کہہ دیا، یہ کہنے لگا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر تو کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کی کوئی توہین کرے عیسیٰ علیہ السلام کی تو میں تو اس کو پکڑ نہیں سکتا، تو جب ہمارے ملک کے اندر قانون نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، جب ان کی کوئی توہین کرے تو ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہم اسے پکڑ سکے، تو تم کیوں اس بات پہ ضد کر رہے ہو کہ جنہوں نے فلم بنائی ہے اس پادری کو ہم سزا دیں، اس کو ہم پکڑیں، اس کو تختہ دار پہ لٹکائیں۔ اب معاذ اللہ اس کمینے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر دی، خود اپنے نبی کی گستاخی کر دی، ہمارے آقا علیہ السلام کی تو شان میں پہلے ہی معاذ اللہ یہ ہو چکا تھا، اب اس نے کیا کیا کہ اپنے نبی کی بھی گستاخی کر دی کہ اس نے واضح کیا کہ ہمارے نبی کو جو مرضی کہتا رہے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے گا یہ اس وقت بھی یہودی عیسائی کہہ رہے تھے اور سامنے بت بنے بیٹھے مسلمان جن سے بولنے نہیں ہوا، یہاں پر گئے کیا تھے یہاں سے اسلام کی بات کرنے، ان سے بات کرنے کہ اس فلم کو بین کیا جائے، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہ کمال لوگ کہتے ہیں دیکھو جی سعودیہ میں اشتہار ہے نا، وہ تھے امام کعبہ سارایا کرتے ہیں نا، وہ تھے بادشاہ لوگ نے ہاتھ میں ہرمین، وہ تھے ہاتھ میں ہرمین چھپ کر کے بیٹھے ایسے وہ بھی کیا ہو گیا، حتیٰ کہ بڑے دکھ سے کہتا ہوں دی میسج نام کی ایک فلم ہے جس کے اندر صحابہ کی باقاعدہ شکلیں بنائی گئی ہیں، بڑی گستاخیاں کی گئی ہیں، میسج نامی فلم پاکستان کے اندر آج بھی بین ہے، سعودیہ نے اس سے پابندی ہٹا دی ہے۔ یہ ہے حاضم حرمین، ان کے اندر اتنی عقل نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نبیوں کی یا کسی صحابی کی شکل بنانا کتنا بڑا گناہ اور اس کی گستاخی ہے۔ پاکستان حالانکہ یہاں پر بھی جو گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک کے اندر دی میسج فلم کے اوپر آج بھی پابندی ہے، لیکن سوئے ہوئے ہیں وہ سعودی عرب والے جنہوں نے اس فلم سے اس مووی سے بین ہٹا دی، پابندی ہٹا دی۔ آج بھی سعودیہ میں رہنے والے کسی بندے سے فون کر کے پوچھ لیں کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں دا میسج مووی آ جاتی ہے یا نہیں، تو وہ کہے گا آ جاتی ہے، چلتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ نہیں چل سکتی، تو یہ وہاں سارے بیٹھے جس ملک کو ہم مسلمان سب اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں کی تو بات ہی کیا ہے، ویسے بات ٹھیک ہے، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بات تو واقعی بہت اعلیٰ ہے کہ دونوں شہروں جیسا پوری دنیا میں کوئی ایک جگہ ایک چپا بھی نہیں جتنے عظیم وہ دونوں شہر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر تخت پہ بیٹھے ہوئے حکمران جو اسلام کے اتنے خلاف ہوں کہ اس ملک کے اندر دا میسج مووی کے اوپر آج بھی پابندی ہے، اور وہ جن کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، اللہ کا کعبہ ہے، تو اس شہر والوں نے بھی اس سے پابندی ہٹا کر کس کو خوش کیا ہے؟ تو یہ بھی وہاں بیٹھے اس کانفرنس میں سارے کے سارے گنگڑ بن کے خاموش بیٹھے رہے، ایک نے بھی نہ کہا کہ تم کالے کتو کون ہوتے ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کرنے والے، تمہارے جیسے کروڑوں ہوں، وہ سرکار تو سرکار ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔